بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی معزز سامعین، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی محرم الحرام سے ہجری سال کا آغاز اور ذی الحجہ پر ہجری سال کا اختتام ہوتا ہے۔ اس ماہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یوں تو سارے ہی دن اور مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے سے اس کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ ماہ محرم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کا روزہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک صاحب نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے مہینے کے بعد کس مہینے کے روزے رکھنے کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر رمضان کے مہینے کے بعد تمہیں روزہ رکھنا ہو تو محرم کا روزہ رکھو، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور دوسرے لوگوں کی توبہ بھی قبول فرمائیں گے۔ جس قوم کی توبہ قبول ہوئی وہ قوم بنی اسرائیل ہے، جیسا کہ اس کی وضاحت حدیث میں ہے کہ عاشوراء کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انسانی تاریخ کا آغاز اور خود آسمان و زمین کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ کے طے کردہ نظام کے مطابق ایک سال میں 12 مہینے ہی ہوا کرتے تھے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ اسلام کی آمد سے قبل عہد جاہلیت کے عرب کفار مکہ بھی ان کی حرمت اور احترام کے قائل تھی، چنانچہ وہ اپنی جاری جنگوں کو بھی ان 4 مہینوں میں موقوف کر دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے اس کی طرف منہا اربعۃ حرم کے الفاظ سے اشارہ فرمایا ہے۔ ان 4 مقدس مہینوں کے اندر محرم الحرام کا مہینہ بھی شامل ہے، اور حسن اتفاق سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہی محرم الحرام کہلاتا ہے۔ تاریخ انسانی کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات بھی ابھر کر سامنے آتی ہے کہ اسلام سے قبل اس مہینے کے اندر بہت سارے اہم واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں نے اس مہینے میں پائے جانے والے جن واقعات کو محفوظ کیا ہے، ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مہینے میں قید سے نجات حاصل ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو طویل بیماری کے بعد شفا نصیب ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے اس طرح نجات ملی کہ اللہ رب العزت نے فرعون سمیت اس کی فوجوں کو بحیرہ کلزم میں غرق کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ تمام واقعات کا تعلق دین اسلام کی آمد قبل سے ہے، اور تاریخی کتابوں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ تمام واقعات محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، جسے عاشوراء یا عاشوراء محرم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، کو پیش آئے۔ اسلام کی آمد کے بعد بھی بعض اہم واقعات محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو پیش آئے، جن میں سے بعض مندرجہ ذیل ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ اسی روز یعنی 10 محرم الحرام کو اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے، جبکہ اس مہینے کے آغاز میں خلیفہ دوم مراد رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو 28 ذی الحجہ کو ہوا، لیکن شہادت 1 محرم الحرام کو ہوئی۔ 10 محرم الحرام کی تاریخ وہ ہے جس میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ قیامت کا وقوع بھی اس 10 محرم الحرام اور جمعہ کے دن ہوگا۔ عاشوراء محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا نام ہے، اور محرم الحرام کے پورے مہینے میں جو تقدیس آئی ہے وہ اس تاریخ اور دن کی وجہ سے ہے۔
اور اسے مقدس جانتے ہوئے گزشتہ آسمانی مذاہب سے تعلق رکھنے والی قومیں بطور شکرانہ اس کا روزہ رکھتی رہی ہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کے فرضیت سے پہلے شریعت اسلامیہ میں بھی بطور فرض عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا رہا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کے فرضیت کے بعد عاشورہ کے روزے کی فرضیت تو منسوخ ہوگی، لیکن عاشورہ کے دن کی تقدیس برقرار ہے۔ چنانچہ یہ فرما دیا گیا کہ اب جس کا دل چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جس کا دل چاہے اسے ترک کر دے۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ مدینہ منورہ کے یہودی عاشورہ محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب ان یہودیوں سے اس روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ آب فرعون سے نجات اسی دن حاصل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کے شکرانے کے طور پر ہم اس دن کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آئندہ سال 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ میں 9 محرم الحرام کا روزہ بھی اگر اس دنیا پر رہا تو ضرور رکھوں گا۔ چنانچہ اس ارشاد مبارک کی روشنی میں فقہائے کرام یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ بھی ملا لیا جائے، یعنی محرم الحرام کی 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روزے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید و واثق ہے کہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ فقہائے کرام نے گناہوں کی معافی کے حوالے سے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ ان سے مراد اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں ہیں۔ بڑے بڑے گناہ تو خود قرآن و حدیث کی تصریح کے مطابق بغیر توبہ کے معافی نہیں ہوتی۔ جہاں تک اللہ کے بندوں کے حقوق غضب کرنے کا تعلق ہے وہ صاحب حق کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ بعض روایات میں اس دن کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اہل خانہ پر عام دنوں کے مقابلے میں بہتر کھائے، اپنی استطاعت کے مطابق کا انتظام کرے تو اللہ تعالیٰ پورا 1 سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ 2 باتیں اس اعتبار سے اہمیت کی حامل ہیں کہ ان کا ذکر اور عمل قرون اولیٰ میں بھی ثابت ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے تاریخ اسلام کے 2 اہم ترین واقعے یہ ہیں کہ 1 محرم الحرام کو حضرت امیر المؤمنین خلیفہ راشد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی وہ مایہ نال شخصیت ہیں کہ جن کے اسلام قبول کرنے کے لیے اور اسلام کو تقویت پہچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ تاریخ اسلام کا دوسرا اہم ترین واقعہ 10 محرم الحرام کو سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہے۔ یہ ایک ایسا اندوہناک سانحہ ہے کہ رہتی دنیا تک اس کس کے ہر مومن کے دل میں ہر اس موقع پر اٹھتی رہے گی جب جب یہ واقعہ اس کے ذہن میں تازہ ہوتا رہے گا۔ تاریخی روایات کے مطابق حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری میں شعبان کی 5 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد چٹایا، ان کے منہ کو اپنی ببرکت زبان سے تر فرمایا، دعائیں دی اور حسین نام رکھا۔ آپ نے کم و بیش روایات کے مختلف ہونے کی وجہ سے حیات نبوی کے کئی سال دیکھے۔ یہ ان کی صحابیت کے ایک مضبوط دلیل اور علامت ہے۔ آپ کا جسم پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کے مشابہت ہیں۔ آپ اپنے بھائی کے ساتھ بچپن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر سوار ہوا کرتے تھے اور ان سے محبت کا اظہار فرماتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں حسن و حسین دنیا میں میرے پھول ہیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ارشاد مبارک حدیث کی کتابوں میں جگمگاتا ہوا ہمیں ملتا ہے، اور حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کتب حدیث میں شہید کربلا حضرت امام حسین کے بے شمار فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں۔ جی معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبانا
تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔